ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والمنافقين والكافرين والعاصين. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حاضرین و ناظرین، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مغفور جناب نقی علی اور فرید عالم صاحب ابن مرحوم جعفر علی صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. عزیزان گرامی، ایک مرد مومن کے اصال ثواب کی مجلس اعزا ہے اور ماہ ذی الحجۃ الحرام دھیرے دھیرے روب اتمام ہے اور ماہ محرم کی آمد ہے. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے صراحت کے ساتھ یہ اعلان کیا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. پہلا اسلامی مہینہ ہے ماہ محرم الحرام اور پھر آخری اسلامی مہینہ ہے ماہ ذی الحجۃ الحرام. 4 محترم مہینے ہیں قرآن کریم کی نگاہ میں. اربعۃ منہا حرم. ماہ رجب جو 7واں اسلامی مہینہ ہے محترم مہینہ ہے. ماہ ذیقعد محترم مہینہ ہے. ماہ ذی الحجہ محترم مہینہ ہے. ماہ محرم محرم الحرام کہلاتا ہے. پڑھیے گا سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے خطبات کو، مکتوبات کو، تو آپ کو ملے گا مولا امام حسین نے جو جناب عبداللہ ابن عباس کو خطوط لکھے ہیں اور گفتگو کی ہے اور دیگر اصحاب حسینی سے جو امام کا تذکرہ ہے اس میں اس بات کا اشارہ کیا گیا ہے کہ
کہ محرم کی حرمتوں کو پامال کرنے کے لیے یہ فوج اشقیہ میدان کربلا میں یکجا۔ میں عرض کروں اور سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ مثلا 8ویں امام جناب ریان ابن شبیب سے ماہ محرم کی عظمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی، دور قدیم میں بھی عرب اپنی جہالت کے باوجود ماہ محرم کا احترام کیا کرتے تھے، جنگ و جدال، قتل و غارت گری سے اپنے آپ کو باز رکھتے تھے۔ لیکن کیسے تھے وہ بدبخت مسلمان جنہوں نے محرم کی حرمت کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، نبی کی حرمت کا پاس و لحاظ نہیں رکھا اور میرے جد امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ ان مہینوں کی اپنی خصوصیت ہے۔ ماہ مبارک رمضان کا چاند جب فلک پر نمودار ہوتا ہے تو عبادت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، رونق مساجد قابل دید ہوتی ہے، مساجد میں نماز جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، تلاوت کلام اللہ کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ماہ رجب اور ماہ شعبان عظیم ہستیوں کی ولادت کا مہینہ، 13 رجب کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ امام حسین جناب ابوالفضل العباس بالخصوص وقت کے زندہ امام کی ولادت کا جشن ایک طرح کا کیف و سرور انسان پر طاری ہوتا ہے ماہ رجب اور ماہ شعبان میں۔ جب سلسلہ آگے بڑھتا ہے، ماہ ذی الحجہ تک پہنچتا ہے تو جہاں حج جیسی عظیم عبادت کی خوشبو ہے، وہیں ہر عاشق رسول اور آل رسول کو شدت سے انتظار ہوتا ہے ایام عزائے سرکار امام حسین کا۔ چند دن بچے ہیں، جب فلک پر چاند نمودار ہوگا ماہ محرم کا تو فضا سوگوار ہو جائے گی اور پوری دنیا میں قریہ قریہ، بستی بستی امام حسین کے چاہنے والے سیاہ لباس زیب تن کر کے مجالس عزا کا اہتمام کریں گے، جلوس عزا کا اہتمام کریں گے۔ اسی لیے میں نے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ توجہ کیجیے گا، مشہور و معروف آیت کریمہ ہے اور گزارش کروں گا پڑھیے گا جا کر کے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ہیں کچھ ایسے صاحبان ایمان جو اللہ سے کیے گئے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، بعض اپنے وعدے کو وفا کر گئے اور بعض اپنی نوبت کا انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے 2 طرح کا عہد لیا ہے اپنی تمام مخلوقات سے، اور یہ مفصل موضوع گفتگو ہے چونکہ ہفتہ ولایت ہے۔ ابھی ہم نے اور آپ نے امیر المؤمنین کی ولایت کا جشن منایا، یوم غدیر، اور سلسلہ تاہنوز جاری و ساری ہے۔ ایک عہد ہے عہد بندگی، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا فرزندان آدم تمہیں یاد نہیں کہ میں نے تم سے عہد لیا ہے کہ تمہیں شیطان کی پرستش نہیں کرنا ہے، خدا یکتا کی عبادت و پرستش کرنا ہے۔ دوسرا عہد جو مالک کریم نے تمام بشریت سے لیا ہے وہ عہد ہے عہد ولایت امیر المؤمنین اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام۔ امت مسلمہ کے وہ افراد جنہوں نے فقط اور فقط عہد بندگی پر عمل کرنے کی کوشش کی، وہ در ولایت سے، میدان غدیر سے دور ہو گئے۔ لیکن یہ ہمارا امتیاز ہے کہ ہم نے عہد بندگی کے ساتھ ساتھ عہد ولایت علوی پر بھی عمل کیا، اور ہمارا شمار شیعان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میں ہوتا ہے۔ بہرحال یہ آیت کریمہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب حمزہ اور امیر المؤمنین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حمزہ نے اپنی قربانی پیش کر دی، امیر المؤمنین، توجہ کیجیے گا، ذات خدا پہ جب انسان کو بھروسہ ہوتا ہے تو پھر امیر المؤمنین جیسی سیرت نگاہوں کے سامنے آتی ہے۔ امیر المؤمنین بار بار نبی اعظم سے سوال کرتے تھے، اے اللہ کے رسول، ہمیں شہادت کم نصیب ہوگی؟ یہ جو ہم کبھی کبھی اپنے عزیز کی رحلت پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور لبوں پر وہ جملے آ جاتے ہیں جو نازیبا ہیں، جو کفریہ جملے ہیں، ہمارا ہی باپ کیوں مر گیا، ابھی تو مرنے کے دن نہیں تھے، یہ ساری چیزیں سیرت علوی، سیرت حسینی سے دور ہو جائے گی کب؟ جب واقعی معنی میں ہم ان کی سیرت میں ڈوب کر کے دیکھیں گے کہ ان کا کردار کیا تھا۔ یا رسول خدا
میری شہادت کب ہوگی؟ جنگ احد میں سوال کر رہے ہیں مختلف مقامات پر. ایک روز پیغمبر نے سوال کر لیا کیف صبرک علی الشہادہ، اے علی یہ بتاؤ شہادت پر تمہارے صبر کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور یہ خود ایک موضوع گفتگو ہے صبر. سیف سجادیہ کی دعا نمبر 8 پڑھیے گا. امام سجاد نے جن 44 اخلاقی بیماریوں سے خدا کی بارگاہ میں پناہ طلب کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص وصورۃ الغضب وغلبۃ الحسد وضعف الصبر. خدا میں پناہ طلب کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاں صبر کا مادہ نہ پایا جائے. اور پھر صبر کی مختلف قسمیں ہیں، اطاعت پر صبر ہے، معصیت پر صبر ہے. رأس الصابرین جناب ایوب تھے. یہ ایوب کون سے پیغمبر ہیں؟ جنہیں اللہ نے تنگ دستی میں مبتلا کیا، جنہیں طرح طرح کے امتحانات سے گزرنا پڑا. لوگوں نے تانے دیے، اولاد کی نعمت سے محروم ہوئے، نہ جانے کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. لیکن جناب ایوب رأس الصابرین، اگر فہرست تیار کی جائے تو سر فہرست اس ذات کا نام نظر آئے گا، وہ جناب ایوب پیغمبر. جیسے ہی پیغمبر نے سوال کیا کیف صبرک علی الشہادہ، اے علی شہادت کے ہنگام تمہارے صبر کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب آپ سنیں گے امیر المؤمنین کا، جانے قربان جائیں، امیر المؤمنین فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول لیس ھذا من مواطن الصبر، یہ صبر کا موقع نہیں ہے، بل من مواطن الشکر، بلکہ شکر پروردگار کا موقع ہے کہ اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرنے کا موقع مل رہا ہے. میدان کربلا میں بھی یہ منظر ہم نے دیکھا ہے. 13 برس کے جناب قاسم یتیم امام حسن جب امام حسین سے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت ملے گی، میں جانا چاہتا ہوں، یہی پوچھا تھا کیف الموت عندک، موت کیسی ہے؟ تاریخ انسانیت کی واحد فرد جس نے موت کا مزہ بتایا ہے وہ ہے جناب قاسم. حکما، فلاسفہ، اطباء، دانشور حضرات سب حیران ہیں. کہا اگر آپ کی حفاظت کے لیے، دین کی بقا کے لیے، ولایت کے دفاع کے لیے جان دینی ہو تو الموت عندی احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 23 میں گزارش کروں گا پڑھیے گا. نبی اعظم اس آیہ کریمہ کو شہدائے احد کی قبروں پر بار بار پڑھتے تھے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. خود مظلوم کربلا امام حسین مکے سے نکل رہے ہیں، دوران خطبہ اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کر رہے ہیں. شہداء کی خبر شہادت ملتی ہے. جناب مسلم کی خبر شہادت ملی تو کیا فرمایا؟ رحمک اللہ یا مسلم، اللہ کی رحمتیں تمہارے شامل حال ہوئے مسلم. پھر من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، گراف ایجنسی مجلس کو کور بھی کر رہا ہے. ہمارے یہاں قرآن کے تئیں وہ دلچسپی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. غدیر کا جشن تو ہم مناتے ہیں، لیکن خطبہ غدیر میں پیغمبر خاتم کی اس حدیث ثقلین کو مد نظر نہیں رکھتے جس میں پیغمبر نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض. 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں نبی خاتم، قرآن مجید اور اہل بیت طاہرین. ان دونوں سے وابستہ رہنے والا راہی نجات ہوگا، اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر نبی اعظم سے ملاقات کریں. تو کیا واقعی میں ہم قرآن کے تئیں دلچسپی لیتے ہیں؟ کیا واقعی میں ہم روزانہ 5 10 20 آیتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ جبکہ معلوم ہونا چاہیے امام معصوم کا فرمان ہے 6 خصال، 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک مومن کو فائدہ پہنچاتی ہیں من بعد موتہ، اس کی موت کے بعد. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ سب کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. ان میں ایک چیز ہے ولد صالح، نیک اولاد جو اپنے مرحوم باپ کے حق میں خدا کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرے. وَمُصْحَفٌ يُقْرَأُ فِيهِ، قرآن مجید جس کی اس نے تلاوت کی ہو. یہ قرآن کی تلاوت انسان کو فائدہ پہنچائے گی اس کی موت کے بعد. پڑھنا چاہیے قرآن مجید. امام حسین میں اور قرآن مجید میں بڑا گہرا رابطہ ہے. علامہ دمیری نے لکھا ہے
4 ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے اپنی شہادت کے بعد، دنیاوی زندگی کے خاتمے کے بعد تکلم کیا ہے. جناب یحییٰ ہیں، انہی میں ایک نام ہے سرکار سید الشہداء امام مظلوم کربلا کا. بعد شہادت نو کے نیزہ کی بلندی سے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے امام حسین نے. اور پھر جناب ناصر جرولی نے کہا کہ قتل ہو کر بھی خدا کے حق میں گویا ہے حسین، نو کے نیزہ سے صدا آتی ہے زندہ ہے حسین. مرنے کے بعد جو تلاوتوں کے محتاج ہو جائیں وہ عام افراد ہوا کرتے ہیں، لیکن جو بعد شہادت نو کے نیزہ کی بلندی سے کلام ربانی کی تلاوت کرے وہ فرزند زہرا حسین ابن علی ہوا کرتا ہے. امام علی مقام نے لوگوں کے شبہات کے جواب دیے ہیں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کے ذریعے. اور قرآن مجید میں اور امام حسین میں بہت سارے مشترکات ہیں. یہ غلط فہمی ہے کہ ایام عزائے حسینی میں قرآنی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. یہ دشمنوں کی سازش ہے، یہ دین سے دور کرنے والوں کا ایک حربہ ہے کہ قرآن تو ماہ رمضان میں نازل ہوا، قرآنی گفتگو کا محور ماہ رمضان. ایام ازا میں، فصل ازا میں، موسم ازا میں، ایام ماہ محرم و سفر میں قرآنی گفتگو کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قرآن سے دور کرنے کی ایک سازش ہے. تو قرآن کریم اور امام حسین میں مشترکات ہیں. قرآن نور ہے، امام حسین نور ہیں، اور ایسے نور ہیں. ہم اور آپ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ قد کنتا نوراً فی الاصلاب الشامخہ. آپ نور تھے اصلاب میں، ارحام مطہرہ میں. یہی وجہ ہے میرے عزیز و جانے قربان جائیں، امام حسین کی عظمتوں کو پہچانیے. صدیقہ طاہرہ بی بی دو عالم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، بی بی دو عالم فرماتی ہیں حسین جب میرے بطن میں تھے میں نے تاریکی ختم کرنے کے لیے کبھی کسی چراغ کو روشن نہیں کیا ہے، بچہ بطن میں رہ کر کے چراغانی کا کام کر رہا تھا. نور تھے امام حسین. قرآن بھی نور ہے. قرآن ہادی ہے، ہدی للناس ہدی للمتقین ہدی ورحمہ وبشرى للمسلمین ہدی ورحمہ للمؤمنین. قرآن ہدایت ہے تمام انسانیت کے لیے، تمام بشریت کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے، صاحبان تقوی کے لیے. امام حسین کے لیے نبی فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. امام ہدایت ہیں، سرکار سید الشہداء. قرآن مجید 14 صدیاں گزر جانے کے بعد آج جب پڑھا جاتا ہے تو انسان تھکن کا احساس نہیں کرتا. آج 14 صدیاں گزر گئیں شہادت امام حسین کی، اور جب بھی تذکرہ امام علی مقام ہوتا ہے کوئی تھکن کا احساس نہیں کرتا ہے. قرآن پر کہنگی کے آثار نمایاں نہیں ہوتے. فضائل و مصائب سید الشہداء پر کہنگی کے آثار نمایاں نہیں ہوتے. قرآن اہل باطل کے لیے موت کا سامان ہے، تو تذکرہ سرکار سید الشہداء امام حسین بھی باطل قوتوں کے لیے موت کا پیغام ہے. کیوں؟ کیونکہ کربلا جرأت انکار باطل پیدا کرنے والی سرزمین کا نام ہے، ظالموں سے اظہار بیزاری کا نام ہے یاد کربلا. جناب عظیم امروہوی نے کہا قرآن اور حسین کا پیغام ایک ہے، قرآن اور حسین کا ہر کام ایک ہے، آغاز ایک دونوں کا انجام ایک ہے، اعجاز ایک دونوں کا اکرام ایک ہے. دونوں کمال علم کے پیکر ہیں دوستو، دونوں ہی بوسہ گاہ پیمبر ہیں دوستو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تو قرآن کے تئیں ہمیں تھوڑا سا متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. کوشش کیجئے گا پورے سال بالخصوص ایام عزا میں چند آیات ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیے. یہی قرآن کی تلاوت موت کے بعد بھی فائدہ پہنچائے گی، اور پھر یہ قرآن چونکہ نور ہے انسانی زندگی میں بھی جب انسان قرآن پڑھتا ہے. بہت ساری احادیث ہیں، مثلا پیغمبر فرماتے ہیں جس طرح لوہے پر زنگ لگتا ہے اسی طرح انسانی قلب پر بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے. ہم اور آپ لوہے پر لگے ہوئے زنگ کو ختم کرنے کے لیے ریگمال استعمال کرتے ہیں. دلوں پر لگنے والے زنگ کا خاتمہ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے ممکن ہے. یہ حدیث نبوی ہے اور فرمان پیغمبر خاتم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان گرامی، اس
آنے والے ماہ محرم میں ہماری اور آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں. ایسا نہ ہو گزشتہ برسوں کی طرح محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو، چند قطرے آنسوؤں کے بہا لیں، شب داریوں میں شرکت کر لیں اور پھر یہ گزر جائے اور کچھ معرفت حاصل نہ ہو. میں ایک درس پیش کرنا چاہتا ہوں عمدن، اور کربلا کو اس زاویے سے سوچنے کی ضرورت ہے. توجہ کیجیے گا. سوچئے، فرض کیجئے مجھے یہاں سے دہلی کا سفر کرنا ہو، بامبے کا سفر کرنا ہو، چنئی جانا ہو، بنارس جانا ہو، کہیں بھی، اور میں چارباغ ریلوے اسٹیشن پر اپنی ٹرین کے ڈبے میں سوار ہونا چاہتا ہوں. کسی جوان نے کہا مولانا خبردار فلاں بوگی میں مت جائیے گا، خطرہ ہے. تو ہر ذی شعور اپنے قدم پیچھے ہٹا لے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی ناگوار حادثہ پیش آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خطرہ لاحق ہو جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے. اللہ عظمت حسینی، ذات خدا سے کتنا عمیق رابطہ ہے سرکار سید الشہداء کا، جس کی ہمارے ہاں کمی ہے. میں آپ کے سامنے پیش کروں ان مجالس اعزا کا فلسفہ کیا ہے. کیا فرمایا خود سرکار سید الشہداء نے؟ مولا فرماتے ہیں من اتانا لم یعدم خصلۃ من اربع، جو کوئی فرش اعزا تک آئے، بزم حسینی میں پہنچے، اسے 4 صفات و خصوصیات ملنا چاہیے. سب کی سب نہ مل سکے تو کوئی ایک صفت لے کر اٹھنا ہے. اور جن مجالس میں یہ 4 صفات مل جائیں، سمجھ لیجئے مجلس بھی کامیاب ہے، آنا اور جانا بھی کامیاب ہے، پڑھنا اور سنانا بھی کامیاب ہے، سننا بھی کامیاب ہے. معیار دیا ہے مظلوم کربلا امام حسین نے. ہماری بز میں آؤ تو یہ چیزیں لے کر جاؤ. آیت محکمہ، جو کوئی ہمارے بز میں شریک ہوتا ہے اس کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ توحید کتنا مضبوط ہے ہمیں خود ذرا سا سوچنا ہوگا. ہم ذات خدا سے کتنا لو لگاتے ہیں اور اپنے جیسے انسانوں کے سامنے اپنے دست سوال کو کتنا پھیلاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے معاملات میں گداگری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب سماج کے افراد، تو حیرت ہوتی ہے. ارے بھائی مانگنا ہی ہے تو در حسین پر پہنچ جاؤ، جب ہسائی کرو، دامن مراد پھیلاؤ، لے کر چلے آؤ. 14 صدیوں سے بھکاری ہے زمانہ اس کا، پھر بھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا. سب کو دیتا ہے وہ. تو پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید کی مضبوطی. اب انسان شادی طے ہونے سے لے کر مرنے تک کے مراحل میں ایک فہرست بنا لے کہ ہمارے یہاں کون کون سے ایسے رسومات ہیں، ایسے توہمات ہیں، ایسے خرافات ہیں، ایسی بیتکی باتیں ہیں جس کے ذریعے عقیدہ توحید کہیں نہ کہیں انسان کا ڈاماڈول ہو جاتا ہے. کتنے مراحل ہیں. اور جہاں چلے جائیے جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے بظاہر، ٹائی بیلٹ والا ہے، حتیٰ امامے والا ہے، ٹوپی شیروانی والا ہے، اس کے یہاں یہ مسائل اور زیادہ پیچیدہ نظر آتے ہیں. پہلا مرحلہ ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے. میں بھی پیش کروں گا اس کے متعلق چند ایک عرائض. پھر فرمایا قضیۃ عادلہ، ہماری بز میں آؤ گے تو تمہارے مزاج میں انصاف پیدا ہوگا. تم آل سعود مرد آباد کے نعرے لگا سکو گے. تم اسلام دشمن عناصر سے اظہار بیزاری کرنے کی جرأت پیدا کر لو گے. وہ عزاداری کیا ہے جو ظالم طاقتوں سے آپ کو دور نہ کر سکے. وہ عزاداری کیا ہے، وہ محرم کیا ہے جو انسان کو وقت کے طاغوتی نظام سے نجات نہ عطا کر سکے. سرکار سید الشہداء نے کیوں قیام کیا تھا؟ تاکہ وقت کے ظالم و جابر حکمران کے چہرے پر پڑی ہوئی تقدس کی نقاب کو نوچ دیں اور اعلان کریں ہم فرزند رسول ہیں، ہمارا ظلم سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہیہات من نزل اللہ. عزیزان گرامی، مزاج میں انصاف پیدا کرنے کا مطلب فقط آل سعود مرد آباد لگانا نہیں ہے، فقط اور فقط اسلام دشمن عناصر کے خلاف نعرے لگانا نہیں ہے، بلکہ گھر کے حدود میں رہ کر بھی مزاج میں انصاف پیدا کرنا ہوگا. اگر بیوی کوئی بات صحیح کہہ رہی ہے تو جرأت رکھنی ہوگی، ہاں میری غلطی ہے، تم صحیح کہہ رہی ہو. اگر ماں باپ کوئی بات کہہ رہے ہیں اور حق ہے تو اسے ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اولاد کچھ کہہ رہی ہے اسے ماننا ہوگا. تب ہے مزاج میں انصاف پیدا کرنا. سید الشہداء کی مجلس میں آنے کا دوسرا فلسفہ، مزاج میں انصاف پیدا ہوگا. تیسری چیز اخم مستفادہ، ہماری بز میں آؤ گے تو تمہیں ایک مفید بھائی ملے گا.
سوچئے ایک فرش اعضا جہاں بزنس مین بھی ہے، جہاں آفس والا بھی ہے، جاب والا بھی ہے، طالب علم بھی ہے، شاعر بھی ہے، عالم بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، ہر کوئی کہاں ملے گا؟ فرش اعضاء حسین پر۔ ہاں فرش اعضاء سے اگر ان ماہرین علوم سے اور ماہرین فن سے بھرپور استفادہ کیا جائے تو قوم میں ترقی کے وہ راستے ہموار ہو جائیں گے جس کا ہم نے اور آپ نے تصور بھی نہیں کیا۔ پھر فرمایا وَمُجَالَسَةَ الْعُلَمَاء، ہماری بزم میں آؤ گے تو علماء کی ہم نشینی کا شرف ملے گا۔ عالم سے مراد 7-8-10 میٹر کا امامہ سر پر رکھ لینا نہیں ہے، عالم سے مراد ٹوپی شیروانی پہن لینا نہیں ہے، عالم سے مراد ٹائی بیلٹ والا نہیں ہے، وگرنہ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جبہ و دستار تو بہت اچھا ہے، بظاہر ڈگریاں بہت بڑی ہیں، لیکن خالی ڈبوں میں بجز موج ہوا کچھ بھی نہیں، چھو کے دیکھا تو قباؤں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ علماء کی ہم نشینی کا شرف ملے گا جب انسان فرش حسینی پر پہنچے گا۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، امام عالی مقام میدان کربلا کی جانب رخ کر رہے ہیں، مدینے سے نکل رہے ہیں۔ تقریباً 20 افراد کا تاریخ میں نام وہ ہے جنہوں نے امام حسین کو روکا ہے، مولا کربلا مت جائیے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ ایک چھوٹے سے سفر میں اگر ہمیں کوئی متوجہ کرتا ہے تو ہم اپنے قدم پیچھے ہٹا لیا کرتے ہیں۔ امام حسین کو روکنے والوں میں نام بتاؤں آپ کو، ابو بکر ابن عبد الرحمن مخزومی۔ کون ہے یہ؟ فقہائے سبعہ میں ہے مدینے کے، راہب قریش ان کو کہا جاتا ہے، مستجاب الدعویٰ ہیں۔ مولا امام حسین جب نکلتے ہیں سفر پر تو یہ کہتے ہیں یبن ام قد رأیت ما صنع اہل العراق بأبیک و اخیک، آپ نے دیکھا کہ ان عراقیوں نے آپ کے بابا کے ساتھ کیا کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ فَيُقَاتِلُكَ مَنْ قَدْ وَعَدْتَكَ يَنْصُرَكَ، جنہوں نے آپ سے نصرت کا وعدہ کیا ہے، جنہوں نے آپ کو خطوط لکھ کر بلایا ہے، وہی اپنے قدم پیچھے ہٹا لیں گے اور آپ کے خلاف ان کی تلواریں چلنے لگیں گی۔ تو امام حسین کو تو پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا، لیکن امام عالی مقام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا وَمَهْمَا يَقْضِ اللَّهُ مِنْ أَمْرٍ يَكُنْ، خدا کی جو مرضی جو ہونا ہو جائے، ہمیں تو اپنے اس سفر پر نکلنا ہے۔ یہی وجہ ہے یہ بار بار امام حسین جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کر رہے ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ استاد بزرگوار جناب شہید مطہری نے لکھا ہے، امام حسین کا بار بار اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنا اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ حسین ابن علی کی منزل مقصود کا نام کوفہ نہیں ہے، کوفے میں مسلم نے اپنے فریضے کو پورا کر دیا، امام کی منزل مقصود کا نام ہے کربلا، اور امام علی مقام گئے ہیں سرزمین کربلا تک، اور امام نے سفر کیا ہے، مشکلات کو برداشت کیا ہے۔ دوسرا نام ہے ابو سعید خدری، صحابی پیغمبر ہیں، صحابی امیر المؤمنین ہیں، صحابی امام حسن ہیں۔ 13 برس کی عمر میں ان کے باپ لے کر آئے تھے نبی اعظم کے پاس جنگ خندق میں، اے اللہ کے رسول ہمارے بیٹے کو اپنے لشکر میں شامل کر لیجئے، پیغمبر نے واپس کر دیا تھا، عمر کم ہے۔ حدیث غدیر کے راویوں میں ایک راوی کا نام ہے ابا سعید خدری، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، عاشق امیر المؤمنین ہیں، بنی امیہ سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ امام علی مقام سے فرماتے ہیں یبن رسول اللہ انی لکم ناصح، اے فرزند رسول میں آپ کا خیر خواہ ہوں، بہی خواہ ہوں، من فاز بہم فاز بالسہم الاخیب، ان پر بھروسہ کر کے، کوفیوں پر بھروسہ کر کے، عراقیوں پر بھروسہ کر کے تیر چلانے والے کو سوائے خسارے کے کچھ اور نہیں، اس کا تیر خطا کر جائے گا۔ امام کہتے ہیں نہیں مجھے کربلا جانا ہے۔ بشر ابن غالب عراق کی جانب سے آ رہے ہیں، دوران راہ ملاقات ہوئی، مسلم کی خبر شہادت ملی، مولا مت جائیے، نہیں مجھے کربلا جانا ہے۔ عبداللہ ابن عباس، مولا سفر کا رخ موڑ دیجئے، کربلا مت جائیے، نہیں مجھے کربلا جانا ہے۔ ام سلمہ ام المؤمنین زوجہ پیغمبر، مت جائیے، حدیث نبوی سنائی ہے سرکار سید الشہداء نے۔ محمد حنفیہ، مولا مت جائیے، کسی شہر کا رخ کر لیجئے، کسی بیابان میں چلے جائیے، کسی صحرا کا رخ کر لیجئے، کسی اور قریے میں چلے جائیے، حالات جب سازگار ہوں گے تب آ جائیے گا۔ اس موقع پر امام عالی مقام نے، اور نہ جانے کتنے نام ہیں، عبداللہ ابن جعفر ہیں، عبداللہ ابن مطیع ہیں، 20 افراد ہیں جنہوں نے امام علی مقام کو اس قسم کا مشورہ دیا ہے۔
لیکن سب کا جواب مولا یہی دیتے ہیں کہ مجھے کربلا جانا ہے، میری منزل مقصود کا نام کربلا ہے۔ اور جو محمد حنفیہ کو جواب دیا ہے، بات کو ختم کر دیا امام علی مقام نے۔ مولا فرماتے ہیں اے میرے بھائی، اگر ذات خدا کے سوا لو لم یکن لی ملجا ولا مأوا، اگر ذات پروردگار کے سوا میرے لیے کوئی دوسری پناہگاہ نہ بھی ہو، لما بایعت یزید ابن معاویہ، چونکہ خدا میرے ساتھ ہے لہذا میں کسی بھی صورت میں یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں۔ سوچئے، امام علی مقام کو معلوم ہے کربلا پہنچیں گے، شہادت کا بازار گرم ہوگا، علی اکبر جیسا جماسال ایڑیاں رگڑے گا، قاسم کا جنازہ پامال کیا جائے گا، اون و محمد جام شہادت نوش کریں گے، علی اصغر کا حلقوم تیر ستم کا نشانہ بنے گا، سکینہ کے رخسار پر تماچے لگیں گے، زینب و ام کلثوم کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، ساری مصیبتیں امام علی مقام کے سامنے ہیں، لیکن اس عالم میں بھی امام حسین نا امید نہیں ہوئے ہیں۔ کربلا کا ایک اہم ترین پیغام ہے کہ نا امید ہو کر اپنے پیروں کو پیچھے مت ہٹا لو۔ کربلا کا ایک پیغام ہے، ہر آن ہر لحظہ امیدوار رہو، ہوپ فل رہو۔ ہمارے قوم کی بدبختی ہے، بالخصوص ہم سارے ہندوستانیوں کی، ہم نا امید ہو جاتے ہیں، بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں۔ یورپ میں جہاں تک تحقیق کی ہے، یورپ میں 40 سے زیادہ کتابیں ہیں جو صرف سلام امید، خدا حافظ نا امیدی کے عنوان سے لکھی گئی ہیں۔ ہمارے یہاں کتنا کام ہوا اس موضوع پر؟ کیا آپ نے آج تک سنا کہ کربلا مرکز امید؟ نہیں، کربلا میں تو شہادت ہے، کربلا میں تو بے پردگی ہے، کربلا میں تو پیاس ہے، کربلا میں تو بھوک ہے، کربلا میں تو ماؤں کی گودیوں کا اجڑنا ہے، تو کربلا کیوں کر مرکز امید؟ لیکن کربلا کا عظیم ترین درس، کتنے ہی مشکل دور سے کیوں نہ گزرو، امید کا دامن بہرحال تھامے رہو۔ اور یاد رکھیے گا، سرکار سید الشہداء امام علی مقام نے جو مقاومت کا درس دیا ہے، تسلیم نہیں ہوئے ہیں، یزید کی بیعت نہیں کی ہے، یہ رہتی دنیا تک مشعل راہ۔ اور وہی قوم کامیاب ہے جو ظالم طاقتوں کے سامنے مقاومت کرے۔ امام علی مقام چاہتے تو بیعت کر لیتے، لیکن امام نے مقاومت سے کام لیا۔ اب آپ اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے ایران کی ہسٹری کا مطالعہ کیجئے، اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران کا جائزہ لیجئے، تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اور یہ پیغام ہے سارے حکمرانوں کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے، آج سے 40 برس قبل جتنی حکومتیں ایران میں آئیں، ہر حکومت نے اپنے دور حکومت میں اپنی سرزمین کا کچھ نہ کچھ حصہ کسی دوسرے ملک کو دیا، وگرنہ کہاں تک ایران کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، کہاں تک اس کے حدود موجود تھے۔ لیکن یہ چونکہ ہمارے انقلاب امام خمینی کی حکمت عملی تھی، کربلا کو انہوں نے مشعل راہ بنایا تھا اور فرمایا تھا ماں ہر چہ داریم از محرم و سفر داریم، محرم و سفر کا دیا ہوا تحفہ ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے۔ اور شہادت کے کلچر کو کربلا سے لے کر ڈیولپ کیا تھا جناب امام خمینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ لہذا آج 40 برس گزر جانے کے بعد جب ایرانی وزیر خارجہ یونائٹڈ نیشن پہنچتا ہے اور جانے کے بعد سارے ممالک کے حکمرانوں کے درمیان خطاب کرتا ہے، تو ایک جملہ کہتا ہے، اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ہماری سرزمین کا ایک بالش بھی، ایک ٹکڑا بھی کسی دوسرے ملک کے پاس نہیں گیا۔ یہ ہے مقاومت، یہ ہے باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنا، جو کربلا کا اہم ترین پیغام۔ لیکن ہم فوراً ہی ہمت ہار جاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں ہم سے کہاں ہو سکتا ہے۔ اور دور ایسا آ گیا ہے، حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں، نفرتوں کو اس حد تک پروان چڑھا دیا گیا ہے، دور فرعون ہے، بولتے ہوئے انسان ڈرتا ہے۔ لیکن جتنا ہمارا آئین اجازت دیتا ہے، ہمارا قانون اجازت دیتا ہے، ہمارا سنویدھان اجازت دیتا ہے، اتنا بولنا تو ہمارا رائٹ ہے، وگرنہ کربلا ماننے کا اور کربلا کی یاد بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عزیزان گرامی، ہماری قوم کا جوان، نوجوان نا امید ہو جاتا ہے، پڑھائی نہیں کرتا ہے، بزنس میں قدم نہیں اتارتا ہے، تجارت نہیں کرتا ہے، محنت نہیں کرتا ہے۔ بھائی پڑھائی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اس کا جواب یہ ہوتا ہے مولانا کیا کریں گے پڑھائی کر کے؟ کیونکہ پڑھائی کرنے کے بعد بھی گورنمنٹ جاب تو ملنی نہیں ہے۔ جو کوئی دلیل ہوئی؟
آپ اپنے اندر لیاقت پیدا کیجئے. اگر آپ کے اندر شائستگی ہوگی، استعداد و صلاحیت ہوگی تو گورنمنٹ خود آئے گی آپ کے پاس. کم صحیح ہیں ایسے افراد قوم کے جن کو گورنمنٹ نے جاب دی ہے. ان کے اندر صلاحیت تھی، ان کے اندر لیاقت تھی، ان کے اندر شائستگی تھی، لیکن پہلے مرحلے میں ہمارا جوان فوراً ہمت ہار جاتا ہے. میں چند ایک اسباب پیش کروں کیوں انسان نا امید ہو جاتا ہے. ایک وجہ ہے نا امید ہونے کی گناہ. دشمن، اسلام دشمن طاقت مختلف ذریعوں سے ہمیں نا امید بنانے کی کوشش کر رہا ہے. غیر اخلاقی فلمیں الا ماشاء اللہ، سوشل میڈیا، سوشل ذرائع الا ماشاء اللہ، اسلام کے خلاف زہر آلود گفتگو الا ماشاء اللہ، قرآن کے خلاف، نبی اعظم کے خلاف، ذات خداوند سبحان کے خلاف، ان کی شان میں جسارتیں الا ماشاء اللہ. انہی تمام سازشوں کا حصہ ہے کسی طرح ایک مومن جوان کو نا امید بنا دیا جائے. رہے گا اسی سماج میں، لیکن جب نا امید ہو جائے گا تو پھر وہ خدا کی بارگاہ سے لو نہیں لگائے گا. کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں، بھیا چلو نماز پڑھ لو. مولانا اتنے زیادہ گناہ گار ہوں کہ اب تو خدا کی بارگاہ میں جاتے ہوئے بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہماری آمد کو قبول نہیں کرے گا. تو کیا واقعی میں ہمیں نا امید ہو جانا ہے گناہ کے بعد؟ ابھی شب جمعہ گزری ہے، روز جمعہ ہے، منصوب ہے سرکار حجت ولی نعمت محور کائنات حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے. شب جمعہ میں ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے کمیل، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم. اور پھر وہ جملہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، خدایا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میری امیدوں کو منقطع کر دیتے ہیں. یہ دعائے کمیل کا فقرہ ہے. الہی لا تقطع رجائی، ہمیں کہتے رہنا چاہیے. تو کیا انصاف سے بتائیے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان نا امید ہو جائے؟ قاتل جناب حمزہ کو پروردگار نے معاف کیا ہے. بہلول نباش کون ہے یہ؟ قبروں کو کھودتا تھا، کفن چراتا تھا، بدفعلی کرتا تھا دفن ہونے والی خاتون کے ساتھ، لیکن خدا کی بارگاہ میں آیا ہے، مالک نے اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے. حور کتنا بڑا گنہگار، پورا واقعہ کربلا کا مجرم کون ہے؟ حور. لیکن کب تک؟ شب عاشور تک. صبح عاشور نمودار ہوئی، گناہ کا اعتراف کر کے وقت کے امام کی خدمت میں پہنچا، مولا نے قبول کر لیا، اور آج وقت کا زندہ امام بھی حور کو علیہ السلام کہتا ہے. تبھی تو شاعر نے کہا لو مومنو حر لشکر کفار سے نکلا، یہ نور وہی نور ہے جو نار سے نکلا، یاقوت چمکتا ہوا کوہسار سے نکلا، دی کفر سے چاند ابر سے گل خار سے نکلا، یہ شاہ ولایت کی ہدایت کا اثر ہے، حر رات کو گمراہ تھا اس وقت خضر ہے. تو گناہ کے بعد انسان کو نا امید نہیں ہونا ہے. ہاں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ گناہوں پر گناہ کرتے چلے جائیں اور پھر گال تھپتھپا لیں. توبہ کا مطلب گال تھپتھپا لینا، کان امیٹ لینا نہیں ہے. توبہ یعنی صدق دل سے خدا کی بارگاہ میں حاضری دے کر یہ عہد کرنا یہ گناہ ہو گیا، آئندہ سرزد نہیں ہوگا. پہلی علت گناہ کی وہ کیا ہے؟ گناہ. دوسری علت اور دوسرا ذریعہ وہ ہے ہار، وہ ہے شکست. بہت سارے جوان کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کاروبار کی راہ میں اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں، تھوڑے سے پیسے بھی لگاتے ہیں، لیکن چند دنوں کے اندر ہی چاہتے ہیں اڈانی ہو جائیں، امبانی ہو جائیں. ممکن نہیں ہے میرے عزیزوں، ممکن نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا انسان کو آگے بڑھنا چاہیے. اور یاد رکھیے گا، برکت کا مطلب زیادہ ہونا نہیں ہے. کبھی بھی ذہن میں نہ آ جائے کہ جو لکھپتی ہے، جس کی سیلری 1 لاکھ روپے ہے، وہی صاحب برکت ہے اور اس کا رزق اور اس کی دولت باعث برکت ہے. نہیں. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری گفتگو کی ہے. وہ کہتے ہیں نہ دکھنے والی چیز برکت ہوا کرتی ہے، دکھنے والی چیز باعث برکت ہو ضروری نہیں ہے. کبھی ذہن میں یہ وہم و گمان نہیں آنا چاہیے کہ اگر ایک جوان مثلا 30 40 50 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو انسان کہے جلدی مر گئے. معیار 100 200 برس کا ہو کر مرنا نہیں ہے.
معیار یہ ہے اس محدود عمر میں ایسے کارنامے کر کے چلے جاؤ کہ تمہارا تذکرہ تا دیر باقی رہے اور امیر المؤمنین کی حدیث کے مصداق قرار پاؤ کہ جب تک زندہ رہو لوگ ملنے کے مشتاق رہیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو لوگ تم پر گریا کریں، بکا کریں۔ عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ انسان کیوں پہلی ہی مرحلے میں ہار سے، شکست سے دوچار ہوتا ہے اور پھر خدا سے اپنا رابطہ کمزور کر لیتا ہے۔ ایک روایت سن لیجئے، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا کا دور ہے اور مولا امام صادق کے چاہنے والے ابو جعفر طیار ہیں، آتے ہیں مولا کے پاس اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولا کاروبار حیات ٹھپ پڑا ہوا ہے، رزق و روزی کے راستے بند ہیں، پریشان ہوں۔ مولا نے نماز تعلیم فرمائی، ایک دعا تعلیم فرمائی۔ یہ دعا وہ نہیں ہے جو آج بابا لوگ دے رہے ہیں، یہ دعا امام صادق کی تعلیم کردہ ہے اور موجود ہے روایات میں، معتبر منابع میں۔ مولا کہتے ہیں اب جانا، اپنی دکان کو کھولنا، صفائی کرنا اور انشاءاللہ ذات خدا سے لو لگاؤ، پروردگار تمہیں رزق میں برکت عطا کرے گا۔ ابو جعفر طیار نے ایسا ہی کیا۔ دعا کا مفہوم یہ ہے، خدایا میں خود کچھ نہیں بلکہ میری طاقت تیری ذات سے وابستہ ہے، میرے رزق میں برکت و وسعت عطا کر۔ ابو جعفر طیار کہتے ہیں میں نے امام کی تعلیم کردہ نماز ادا کی، دعا پڑھی، دکان تک پہنچا، صفائی کر ہی رہا تھا کہ ادھر سے ایک ٹھیلے والا گزرا۔ دیکھیے اللہ مسبب الاسباب ہے، کیسے راستے بناتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تقوی اختیار کرو، خدا سے ڈرو، اللہ راستے بنا دے گا۔ اور ٹھیلے والے نے بڑھ کر کے یہ کہا کہ بھائی تمہاری دکان کا آدھا حصہ مجھے کرائے پر چاہیے۔ کہا بسم اللہ، آمدنی شروع ہو گئی۔ دو چار دن رفاقت بڑھی، ابو جعفر طیار اس ٹھیلے والے سے کہتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ تم اپنا تھوڑا سامان مجھے دے دو، میں بیچوں گا، کچھ پرسنٹیج تمہیں دے دوں گا۔ وہ تیار ہو گیا۔ شکست سے دوچار ہونے کے بعد نا امیدی کے دلدل میں دھنسنے والے ابو جعفر طیار کو امام جعفر صادق نے امید کی راہ پر گامزن کیا ہے اور ایسا چراغ روشن کیا کہ پروردگار نے ان کے رزق میں برکت و وسعت عطا کر دی۔ انسان ذات خدا سے لو تو لگائے، انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات اور سن لیجئے، بات کو ختم بھی کرنا ہے چونکہ آفس ہم سب کا ہے اور پہنچنا ہے اپنی اپنی منزل تک۔ ایک اور سبب ہے نا امید ہونے کا، وہ ہے موت کا ڈر۔ اصالہ ثواب کی مجلس ہے تو کیا موت سے ڈرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو؟ عاشق حسین کو موت سے ڈر زیبا نہیں دیتا ہے۔ 1500 آیات ہیں قرآن مجید میں موت سے متعلق، شاید ہی قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا ہو جہاں پروردگار نے موت کا، جہنم کا، جنت کا، عذاب کا، آخرت کا، معاد کا، قیامت کا ذکر نہ کیا۔ سورہ انبیاء میں مالک کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے پیغمبر ہم نے آپ کو ابدی حیات کا مالک بنایا ہے، آپ کی زندگی ہمیشہ والی زندگی نہیں ہے، آپ کو مالک کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور پھر مالک کہتا ہے آیت نمبر 35 سورہ انبیاء کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہم سب کو چکھنا ہے۔ تو موت کے ڈر سے انسان کو نا امید نہیں ہو جانا چاہیے۔ کووڈ میں ہم نے سب سے سنا نہ جانے کتنے افراد صرف اس لیے لقمہ اجل بن گئے کہ ڈر گئے تھے۔ تو کیا ڈرنا چاہیے؟ نہیں، ایک نہ ایک دن ہمیں مالک کی بارگاہ میں جانا ہے۔ البتہ اچھی موت کیسے آئے گی، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ اچھی موت کے لیے یقیناً ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا، اور اس دنیا سے جب ہماری رحلت ہوگی تو ہماری منزل کا نام ہے عالم برزخ۔ یہ جو ہم اور آپ زیارت عاشوروں میں پڑھتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شفاعت کا تعلق قیامت سے، دنیا اور قیامت کے درمیان کی منزل کا نام ہے عالم برزخ۔ عالم برزخ میں ہم سے سوالات ہوں گے، سوالات بھی دنیاوی نہیں جو امتحانات میں ہم اور آپ جا کر کے رٹ کر دے دیا کرتے ہیں، سخت سوالات۔ والدین کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا تھا؟ اولاد کی تربیت کی راہ میں تم نے کیا کیا؟ حقوق الناس ادا کیے، حقوق اللہ کی رعایت کی یا نہیں کی، واجبات ادا کیے یا نہیں کیے؟ جب انسان عالم برزخ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے گا تب خدا سے اس کو توقع رکھنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، خدایا روز محشر اپنی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد ہمیں سید الشہداء امام حسین اور معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ قیامت کے
بعض علماء نے 100 نام بیان کیے ہیں، مثلا آغا ناصر مکارم شیرازی نے 70 نام بیان کیے ہیں، ملا محسن فیض کاشانی نے 100 نام بیان کیے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ محقق کبیر جناب جعفر سبحانی نے 40 نام بیان کیے ہیں۔ عقیدہ معاد جب انسان کا مضبوط ہوگا تو دنیا میں اس کی زندگی ہوگی دنیا میں، لیکن آخرت سازی کے لیے ہوگی۔ ہر آن اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ ایک نہ ایک دن ہمیں یہاں سے کوچ کرنا ہے اور مالک کی بارگاہ میں پہنچ جانا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے معبود ہمیں دین فہمی، قرآن فہمی، کربلا فہمی کا شعور نصیب فرما۔ اب میں آپ کے سامنے چند جملے مصائب کے پیش کروں، ایک باب کے اصال ثواب کی مجلس اعزاء۔ ذرا سوچئے، امام حسین کربلا کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں اور عالم رویا میں سید الشہداء کلمہ استرجاع اپنی زبان پر لاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا سوال کیا تھا اس موقع پر فرزند امام حسین نے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا اگر ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ اس موقع پر فرزند امام عالی مقام نے یہی فرمایا تھا، اگر ہم حق پر ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے۔ سید الشہداء نے، اصحاب حسینی نے موت کا جو منظر پیش کیا ہے میدان کربلا میں، واقعی میں وہ بڑی سے بڑی مصیبتوں کو سہنے اور برداشت کرنے کا ہنر عطا کرنے کے لیے کافی و وافی ہے۔ ابھی بہت ہی اچھے لہجے میں پردرد آواز میں مرحوم کے فرزند سلام پیش کر رہے تھے، بس ایک منظر پیش کروں گا۔ جناب مسلم ابن عقیل شجاعت، علم، حکمت، دانائی، یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن مسلم کی خبر شہادت پانے کے بعد، 2 منٹ سن لیجئے صرف، مسلم کی خبر شہادت پانے کے بعد سید الشہداء نے جو پہلا کام انجام دیا ہے وہ کیا ہے کہ یتیم مسلم کو بلایا ہے، اپنی آغوش میں بٹھالا ہے، سر پر دست شفقت پھیرا ہے، اور امام عالی مقام نے گوشوارے پہنائے۔ سکینہ نے اپنی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھا تھا۔ سنیں گے، جب آخری رخصت کے لیے امام حسین خیمے تک آئے ہیں اور بعد رخصت امام میدان کارزار کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اپنے راہوار پر سوار ہوئے ہیں، اچانک 4 برس کی کمسن جناب سکینہ کی آواز کانوں تک پہنچی ہے۔ مظلوم کربلا گھوڑے سے اترے ہیں، 2 زانو ہو کر بیٹھے ہیں، اور 2 زانو ہو کر بیٹھنے کے بعد سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا ہے۔ باپ بیٹی میں گفتگو ہے، یہاں تک کہ بعض ارباب مقاتل نے لکھا ہے جناب سکینہ نے یہ سوال کیا تھا، بابا کیا آپ وہ سلوک میرے ساتھ نہیں کریں گے جو آپ نے یتیم مسلم کے ساتھ کیا تھا؟ امام علی مقام نے ڈھارس دی ہے، خدا حافظی کی ہے، میدان کارزار میں پہنچے ہیں، جنگ کی ہے، اور پھر جب جام شہادت نوش کر لیا مظلوم کربلا نے، یہ آخری جملہ ہے، امام کا باوفا گھوڑا ہے جو آواز دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، ظلم کی انتہا ہو گئی، ظلم کی انتہا ہو گئی، نبی کا نواسا میدان کربلا میں مارا گیا۔ جب یہ آواز سکینہ کے کانوں میں پہنچی ہے تو لکھا ہے علماء نے، جناب سکینہ خیمے کے در پر آتی ہیں اور آنے کے بعد اپنے بابا کے باوفا گھوڑے کو آواز دیتی ہیں، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے بس اتنا بتا دے، حل سقیا ابھی ہم قتلوہ عطشانا، وقت شہادت میرے بابا کو ان اشقیاء نے پانی پلایا تھا یا نہیں، یا میرے بابا کو پیاسا میدان کربلا میں مارا گیا؟ میں دستے ادب جوڑ لوں گا، بی بی سکینہ آپ کا بابا پیاسا مارا گیا، آپ کو بھوکا اور پیاسا راہ کوفہ و شام میں آگے بڑھنا ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علم۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، معبود ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ کرامت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، مرحوم فرید عالم صاحب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ان کے پسماندگان بالخصوص ان کے بچوں کو مستقبل میں کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرما۔ آنے والے ایام عزا میں ہمیں سرکار سید الشہداء کی عزاداری بپا کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ جملہ مؤمنین، علماء، فاضل، واعظین، خطباء، شعراء، ذاکرین، مراجع اعظام بالخصوص رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی
محفظ کربلا جناب آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ کو اشرار کے شر سے محفوظ رکھ، اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے ملحق فرما، ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ مزید سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم جناب نقی علی اور فرید عالم صاحب ابن جناب جعفر علی صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں۔